یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے جو سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ثنا، تعوذ، تسمیہ اگر پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو کیا کرے؟ یعنی آپ نے آئے اور نیت باندھی آپ نے، اور ثنا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھا، آپ نے فوری قرات شروع کر دی، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اب آپ نے چونکہ قرات شروع کر دی ہے تو اب آپ کو پیچھے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے شروع کر دیا ہے تو آگے پڑھنے میں نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ایک ہی سورے کو دونوں رکعتوں میں پڑھنا کیسا ہے؟ ایک ہی سورے تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو اور بھی صورتیں یاد ہیں، تب تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر ایک ہی سورے کو دونوں رکعت میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے جیسے ایک ہی سورے یاد ہے یا 10 سورے یاد ہیں مگر ایک ہی سورے جو ہے صحیح حروف کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، تب پھر بہتر یہی ہے کہ اسی سورے کو بار بار پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں سہون یا قصدن الحمدو کے بعد کوئی سورے ملائی تو کیا حکم ہے؟ یعنی فرض 4 رکعت ہے نا، تو اب پہلے میں تو الحمدو بھی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ سورے بھی ملانی ہے، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب اگر کسی نے جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورے بھی پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ تیسری اور چوتھی میں بھی پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر سورہ فاتحہ حالت قیام میں 1 سے زائد مرتبہ پڑھا تو کیا حکم ہے؟ آپ کھڑے تھے تو پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھا، پھر کوئی سورہ پڑھی، یعنی ڈبل پڑھ دیا آپ نے۔ تو اگر آپ نے ڈبل پڑھ دیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، امام اللہ اکبر بولنے سے مقتدی پہلے ہی نیت باندھ لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ امام صاحب ہیں، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو آپ ساتھ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو اگر امام کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہا، اس مسئلے کو بہت غور سے سمجھیے گا، اگر امام کے ساتھ آپ نے، میں نے کہا اللہ اکبر، آپ ہی میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اکبر، اگر لفظ اکبر، اللہ تو ساتھ میں آپ نے کہا، اور اکبر اگر مجھ سے پہلے آپ نے کہہ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تو آپ نے میرے ساتھ کہا ہے، اور اللہ اکبر، اور اکبر آپ نے مجھ سے پہلے ختم کر دیا ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت احتیاط کریں اس مسئلے پر کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو لفظ اکبر بھی امام سے پہلے نہیں، ٹھیک؟ اور یہاں ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ یا اللہ اکبر بول جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے بھی نماز نہیں شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ اکبر بار، اس سے بھی نماز نہیں شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر یہ کہیں گے تب نماز شروع ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو نماز نہیں شروع ہوگی۔ تو بہت احتیاط کریں آپ اس مسئلے پر، زیادہ تر اس کا خیال لوگ رکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج سے یہ احتیاط کریں گے کہ اللہ اگر امام کے ساتھ آپ نے کہا ہے تو اکبر امام کے بعد ہی ختم کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور یا تو پھر امام کہہ لیں نا اللہ اکبر تو آپ کہیں اللہ اکبر، پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ٹھیک؟ اچھا، مسئلہ اور سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو حنیفہ کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا؟ یہ ایک واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں بھی ہے، اور علماء کرام بیان کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، کہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا کہ ایک عورت نے سوال کر لیا کہ ایک مرد جب 4 نکاح کر سکتا ہے، اگر طاقت ہے اور وسعت ہے تو ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی ہے؟
یہ ایک عورت نے سوال کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھا ہوا ہے پورا واقعہ کتاب میں، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ایسا ایسا مسئلہ پوچھا ہے۔ تو بیٹی نے کہا، اب اس میں کیا لکھا ہے کتاب میں کہ بیٹی کا نام حنیفہ تھا، تو بیٹی حنیفہ نے کہا کہ آپ اگر اپنے نام کے ساتھ میرا نام شامل کر دیں تو میں مسئلہ حل کر دوں۔ تو امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک پیالہ دیا، اور پیالہ دینے کے بعد فرمایا کہ 4 عورتوں کو کہیں کہ وہ اپنے دودھ اس میں نکالیں، تھوڑا تھوڑا ایک ہی پیالے میں نکالیں، پھر اس کو چلا دیا اور کہا کہ عورتوں کو کہیں 4 کو کہ وہ اپنا دودھ الگ کر لیں۔ تو عورتوں نے کہا بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ دودھ ایک ہی میں ہو گیا ہے اور پھر وہ مل گیا ہے تو الگ کر لیں میں۔ تو پھر حنیفہ نے بتایا کہ بھئی جس طرح جو ہے یہ 4 کا دودھ ایک ہو گیا، اس میں پہچاننا مشکل ہو گیا، ایسے ہی اگر ایک عورت 4 مرد رکھے گی تو اس میں بچہ جو پیدا ہوگا وہ کس کا ہوگا یہ کنفرم کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر امام اعظم نے اپنی بیٹی کا نام حنیفہ جو تھا وہ اپنے ساتھ شامل کیا۔ یہ روایت جھوٹ ہے، یہ روایت غلط ہے، جھوٹ ہے، گڑھی ہوئی بات ہے یہ، ٹھیک، اگرچہ کتاب میں ہے مگر یہ گڑھی ہوئی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس صرف ایک بیٹے تھے، بقیہ کوئی اولادی نہیں ہے، اور بیٹے کا نام تھا حماد، جو اپنے شیخ جو ہے حضرت حماد جو ان کے استاذ بھی تھے، تو ان کے نام پر اپنے بیٹے کا انہوں نے نام رکھا تھا حماد، ٹھیک ہے۔ تو حماد کے علاوہ تو کوئی نہ بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، تو جب اولاد ہی نہیں ہے تو یہ حنیفہ کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، جھوٹ روایت ہے، اور اگر چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، جو لوگ بھی سنیں چاہے وہ علماء کرام ہو یا عوام ہو، تو ایسی باتیں نہ بیان کی جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہاں یہ سوال کر سکتے ہیں آپ، تو پھر ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی پھر ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں۔ تو 2 وجہ ہے اس کے، ایک وجہ تو یہ ہے، اور بہت سارے وجہ ہیں مگر زیادہ قوی یہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ حنیفہ جو ہے نا، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، قرآن میں دین حنیف جس کو کہتے تھے، تو بہت سارے باطل مذاہب تھے، تو آپ ابو حنیفہ اس لیے آپ کی کنیت تھی کہ آپ وہی ہیں دین حنیف والے، دین حنیف والے۔ اور عراق میں حنیفہ کہتے ہیں قلم دوات کو، عراق میں جو ہے وہ قلم دوات کو، چونکہ آپ لکھتے بہت زیادہ تھے اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، قلم دوات والے، ٹھیک ہے، قلم دوات والے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حنیفہ جو ہے کہتے ہیں اوراق کو، پیز کو، تو چونکہ آپ بہت زیادہ لکھتے تھے اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک تیسرا مغالطہ وہ بھی واضح کر دوں، پھر کوئی یہ کہتا ہے نہیں ابو مانے تو پھر باپ ہوتا ہے، تو پھر ابو حنیفہ کے باپ، یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، ابو مانے باپ ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ ابو مانے باپ نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ ابو مانے باپ نہیں ہوتا ہے، ابو مانے والے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ، تو بلیوں کے باپ مانا کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہاں والے کا معنی ہے، ابو کے معنی والے، بلیوں والے۔ ایسے ہی یہاں ابو حنیفہ قلم دوات والے، ٹھیک ہے، اوراق والے۔ تو یہ میں نے وضاحتیں کر دیں۔ اور